ابو بکر صدیق. اچھا ابو بکر صدیق میں خلاصہ بتا دوں. ابو بکر صدیق کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الکعبہ تھا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کا نام جو ہے نا وہ عبداللہ رکھا. اور یہ MCQ بھی آپ ساتھ لکھ لیں، اس کو انڈر لائن کریں کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ تھا، یہ بھی لکھ لیں. دوسرے MCQs آپ یہ لکھ کہ چٹی پشپ پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. اور آپ علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا، یہ بھی انڈر لائن کریں. آپ علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. اور اسی طرح مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق تھے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. واقعہ معراج کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ ابو بکر صدیق، تو اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب بھی پڑ گیا. یہ بھی MCQs ہے، اہم ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بس تقریباً یہی ہے، باقی جو آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، والد کا نام جو ہے نا عثمان بن عثمان تھا، اور اس کی کنیت ابو قحافہ تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ تاریخ میں کئی ناموں سے یاد کی جاتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی 2 نام ابو بکر اور صدیق کو بہت زیادہ شہرت ملی، اس لیے کچھ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو کی صداقت پر اعتماد رکھتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ قرضوں اور دیتوں کے سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ ضمانت ضائع نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے والدین قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، جیسے میں نے بتا دیا. تجارت سے ان کا خاندان کا آبائی پیشہ، تجارت اس کو خاندان کا آبائی پیشہ تھا، تو تجارت ان کا آبائی پیشہ تھا، یہ بھی اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابو بکر صدیق سردار قریش، تجارت پیشہ، مدبر، ایثار پسند اور فقراء و مساکین کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہنے والوں میں سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم بھی تھے. اچھا یہ بھی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ تھے ٹاپ 10، ان میں سے 5 جو صحابہ یا عشرہ مبشرہ وہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول انہوں نے کیا تھا. ایک عثمان غنی، دوسرا سعد بن ابی وقاص، تیسرا زبیر بن العوام، چوتھا طلحہ بن عبید اللہ، اور 5واں بھی ایک تھا، وہ میرے ذہن سے شاید عبد الرحمن بن عوف ہی تھا. لیکن یہ 5 صحابہ ان کے وہ جو تھے نا ان کے دعوت پر اسلام قبول کیا تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بلال کو بھی اس نے آزاد کیا تھا، جو امیہ بن خلف کا غلام تھا، وہ اس کو بھی اسی نے آزاد وہ کیا تھا. ٹھیک. اچھا جی. اچھا اس کے بعد بعثت نبوی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق تھے. حجت میں آپ علیہ السلام کے ہم سفر اور غار ثور کے ساتھی بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 برس چھوٹے تھے، مطلب 2 سال چھوٹے تھے، یہ صحیح آپشن ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے والدین صحابی رسول تھے. یہ اعزاز بھی آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی 4 پشتوں عہد رسالت دے کا، اور انہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہ حاصل رہا. یعنی آپ کے والد بھی مسلمان، والدہ ام رومان وہ بھی مسلمان، جو آپ کی وائف تھی وہ بھی مسلمان، اور اس طرح آپ کے بیٹا عبد الرحمن، عبداللہ یہ بھی مسلمان، بیٹی عائشہ اسماء وہ بھی مسلمان، اور آپ کی جو پوتا تھا عبداللہ بن زبیر وہ بھی مسلمان. یہ سارا کا سارا. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرفاء عرب میں سے پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر دین اسلام اختیار کیا. مرد میں آپ سب سے پہلے اسلام لائے، یہ میں نے بتا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد آگے جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے روادے کی پکے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر بے خوف و خطر اس کا اعلان کیا. اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مصائب کا سامنا کرنا وہ ناقابل بیان. ٹھیک ہے نا. اچھا جب تک مکہ میں قیام رہا اپنی دین اسلام و نبی اسلام کی جدوجہد کرتے. سرداران قریش کو دعوت اسلام دی، اس بنا پر اذیت و مظالم کا سامنا کیا، مگر کبھی پیچھے نہ ہٹے. اگر کوئی فکر دامن گیر ہوئی تو وہ صرف یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان برداری مصائب و علام سے محفوظ رہے. چنانچہ جو بھائی غریب تھے ان کی دل کھول کر مدد کی، جو غلامی کی حالت تھے ان کو خدا کی راہ مصائب جھیل رہے تھے ان کو آزادی دلائی، جو مقروض تھے ان کی قرض اتارے، جنہوں نے عزت کرنا چاہی ان کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی. عرض دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ہر طرح سے فائدہ و سہولت وہ پہنچایا. ٹھیک ہے.